إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا معلم إبراهيم علمني من لدنك علما يا مفهم سليمان فهمني قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله والرغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشائی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب نبریاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے آگے
مختصر حمد و ثنا کے بعد دیوکار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین صدر سے کتاب و سنت کے مطابق ان کا معنی، مطلب، مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ حضرات، جس طرح امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت اور نصیحت کی اپنے اصحاب کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا اور ان پہ کسی قسم کی ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ اسی طرح امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک وصیت اور نصیحت یہ بھی کی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کا نقصان، ان کو برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی اور لوگوں کو واضح نصیحت کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا قاصد، بلانے والا ملک الموت میرے پاس آئے اور میں اس کی بات کا جواب دوں، اس کی پکار پہ لبیک کہوں، یعنی مجھے وہ فوت کر دیں۔ ایک میری بات غور سے سن لو، وہ بات کیا ہے کہ انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری برکن چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے بھاری برکن چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، منزل من اللہ، اللہ رب العالمین کی وحی والی کتاب ہے۔ اور آپ نے فرمایا فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، پس تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ثم قال وأہل بیتی، اور پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز جو بھاری برکم تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ ان دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نصیحت کی اپنی امت کو کہ ہو سکتا ہے میرے بلانے کا پیغام مجھے آ جائے، اللہ کی طرف سے بلانے والا ملک الموت میرے پاس آ جائے، میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے فوت کر دے، اس سے پہلے میری یہ وصیت سن لو کہ دو بھاری برکم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جانے پر، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ اللہ کی کتاب ہو جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔
جو وہ کرنے کو کہے وہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دے فوراً اس سے رک جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ صحیح مسلم کی ہی ایک روایت پہ ہے کہ جس نے اس کو پکڑ لیا، تھام لیا، اس پر عمل پیرا ہو گیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ضلالت اور گمراہی کی پستیوں میں گر پڑا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 مرتبہ فرمایا تو میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوگا، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں امت کو نصیحت کی، وصیت کی کہ ان کو گالیاں نہ دینا، ان کو برا بلا نہ کہنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اسی طرح اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی وصیت اور نصیحت کی۔ 2 بھاری برکم چیزیں، اللہ کی کتاب، میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت کی شان، عظمت، فضیلت کتاب و سنت میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا، عزت، اکرام، توقیر کرنا، یہ بندہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور ان کے لیے اپنے دل کے اندر بغض رکھنا، نفرت، عداوت رکھنا، یہ ایمان کی بربادی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اہل بیت کے حوالے سے بہت ساری غلط چیزیں، خود ساختہ چیزیں بنا رکھنی ہیں، اور لوگوں کو وہ باور کرواتے ہیں کہ اپنی من مرضی کے جن لوگوں کو انہوں نے اہل بیت میں سے چن لیا کہ یہ اہل بیت ہیں، اور اپنی مرضی سے جن کو چاہا ان کو اس میں سے خارج کر دیا کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں، بلکہ ان پر طعن و تشنیع کی، ان میں سے کئیوں کی تکفیر کر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو وہ چند باتیں ان کا خیال مسلمانوں کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے ان میں سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، میری اور آپ کی موت، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو اہل بیت میں سے خارج کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت اور وصیت کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت نے جو عقیدہ دیا، اہل بیت کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ایذا بھی دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو اہل بیت میں سے خارج قرار دے کر ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وصیت کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور دوسری بات وہ غلط جو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی کو وہ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا، باقیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری غلط بات، غلط عقیدہ جو وہ لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی جھوٹی محبت کے کھوکھلے نعرے لگا کر ان نعروں کی آڑ میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، اور تکفیر کر کے، گالیاں دے کر، برا بلا کہہ کر، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے سارے بندوں کی لعنت کا مصداق بنتے۔ اور چوتھی غلط بات
جو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے اہل بیت کے حوالے سے کہ وہ بعض اہل بیت کو اللہ رب العالمین کے اختیارات کا مالک بنا دیتے ہیں کہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والے ہیں، داتت ہیں، دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے اختیارات ان کو سونپ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نظریات، یہ عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے بھی خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت کے بھی خلاف ہیں، اور تمام کے تمام معاملات، یہ سارے کے سارے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اذا دینے کا باعث اور سبب بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کے خطبے میں انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے صحیح دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اہل بیت، ان کی شان، عظمت، رفعت اور بلندی تو بہت ہے، لیکن وہ ہیں کون جن کی اتنی شان ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی تقریب ان کو دی ہے، عزت دی ہے، توقیر دی ہے، تو پھر ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہیں کون، کہیں یہ نہ ہو جاننے انجاننے میں ان میں سے کسی کی شان میں مجھ سے گستاخی ہو جائے، میرے سے چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے اگر میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہیں کون۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن، وہ شامل ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے چند نصیحتیں کی، ان کے بارے میں خاص طور پہ کچھ احکامات جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو دوسری عورتوں میں سے تم کسی کے جیسی نہیں ہو، تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اور اپنی بات کو دبا کر نہ کرو۔ پھر اس کی ردن کو بیان کیا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ ایسا بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، اس کے اندر کوئی لالچ نہ آ جائے کہ وہ ایسی بات آپ سے کہے جو آپ سننا چاہتی نہیں ہیں، جو آپ کو ناگوار وہ ایسی بات آپ سے کر جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم اچھی بات کہو، عرف کے مطابق جو ہے وہ بات یا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ، تقریم کے ساتھ ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں سے اس طرح نہ نکلو جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتیں جو ہے وہ نکلا کرتی تھیں۔ وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِینَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو نصیحتیں تمہیں کی ہے، تمہارے بارے میں یہ احکامات نازل کیے ہیں کہ یہ کام کرو، ان کاموں سے بعد آ جاؤ۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس بات کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پوری طرح مکمل طور پہ پاک اور صاف کر دے۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یا نساء النبی کہہ کے کہ اے نبی کی بیویوں فلاں 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 کام نہ کرے، فلاں کام کرے۔ تو یہ سارے کام جو کرنے کا حکم دیا، جن سے رکنے کا حکم دیا، انما یرید اللہ، سوائے اس کے اللہ رب العالمین کا کوئی ارادہ نہیں کہ گندگی کو تم سے دور کر دے اے اہل بیت۔ اہل البیت کا لفظ رسول اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے بولا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ دوسری دلیل
سورۃ الہود کے اندر ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے آپ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی۔ ان کی بیوی میری اور آپ کی اماں سیدہ سارہ علیہ السلام جو بعد تھی، بڑھیا تھی، ان کے خاوند بھی بوڑھے تھے، اس لیے انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ اس عمر میں ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اس وقت جب فرشتوں کا یہ قول، فرشتوں نے یہ بولا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں صرف دو ہی فرد تھے، ایک وہ خود اور ایک ان کی اہلیہ علیہ السلام، اور وہی گھر والے نہیں تھے۔ اور پھر مخاطب بھی فرشتوں نے ان پر کیا، ان کی بیوی تھے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر تعجب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں تم پر ہوں اے اہل بیت۔ تو یہ آیت کریمہ بھی واضح دلیل ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ بندے کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کے اہل بیت کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور تیسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کو ملنے کے لیے گئے، اور جس بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت۔ اب گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اس گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت، اے میرے اہل بیت، اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت تم پر ہو۔ اور چوتھی دلیل صحیح مسلم میں ہے، اسی موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا، آپ دوسرے دن جب اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے گئے تو آپ نے سلام کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ ان کا حال پوچھا، کیف انتم اہل البیت، اے میرے گھر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ان سے مل کر سلام کر کے حال چال پوچھا تو لفظ اہل بیت کا استعمال کیا۔ اور اسی طرح چھٹی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہی جو حدیث آپ کو پہلے سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے آگے ہے کہ حسین رحمہ اللہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں آپ کے اہل بیت کے بارے میں۔ فقال له حسین ومن اہل بیتی ہی، کہا زید بن ارقم سے کہ آپ مجھے اس بات کی خبر دے دیجیے، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، وہ کون ہیں؟ پھر خود ہی کہا الیس نساء من اہل بیتی ہی، کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہیں؟ یہ سوال پوچھا حسین رحمہ اللہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، پھر پوچھا کہ کیا آپ کی بیویاں رضی اللہ عنہ وہ آپ کے اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نساؤہ من اہل بیتی ہی، آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں، سوال پوچھنے والے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں اور کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہیں، آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں،
پھر اس کے بعد اور وضاحت کی وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، جس پر بھی آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جس پر بھی صدقہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے۔ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ وہ کون ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم آل علی، وہ علی کی اولاد ہیں رضی اللہ عنہ، وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، وہ آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، کیا ان سب پر صدقہ حرام تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ان سب پر صدقہ حرام تھا۔ تو یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ صرف چند ہستیوں کو اپنی مرضی کے مطابق اہل بیت قرار دے لے رہا اور بہت ساری ہستیوں کو اپنی مرضی کے مطابق اہل بیت پہ سے خارج کر دینا، اللہ کی قسم یہ اللہ رب العالمین کے قانون کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شان عطا کی یہ اس کی بھی گستاخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ تکلیف دینا ہے اور آپ کے اہل بیت کو بھی تکلیف دینا ہے، جن کے بارے میں آپ مجھے اور آپ کو وصیت کر کے گئے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ ان سے زیادتی کرو، ان پہ تکلیف دو، ایذا دو، گالیاں دو، طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ، اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے ڈر جان۔ تو یہ انصاف نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی کے ساتھ کتاب و سنت کے اتنے واضح دلائل کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے ساتھ جن ہستیوں کو چاہتا ہے ان کو اہل بیت میں شامل کر لے، جن کو نہیں چاہتا ہے ان کو نکال دے۔ اور ایک اور بات، پہلی شریعتوں میں بھی اور ابتدائی اسلام میں ہماری شریعت میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا یہ جائز قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے ان دونوں خلیلوں کو، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور خلیل اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین نے مشرکہ بیویوں سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ جائز تھا کہ ان سے نکاح کر لیتے، لیکن ان دونوں عظیم المرتبت پیغمبروں کی ساری بیویاں مومنات تھی، مسلمات تھی، نیک تھی، صالحات تھی، طیبات تھی، طاہرات تھی۔ تو جو اتنی پاک باز تھی، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے مسلمان تھی، مومنات تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا، ان کو اہل بیت میں سے خارج کر دینا، نکال دے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، بندہ کہ نہیں میرے اہل بیت میں سے نہیں، یہ میرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اپنی ماں کا انکار کرتا، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر ماں بھی وہ یہ والی ماں نہیں، وہ ماں جو کائنات کی سب سے بہترین مائیں ہیں، کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ان کی بیویاں ہماری روحانی مائیں میں سے، ان کو کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو تکلیف نہیں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ان کو تکلیف نہیں دینے، تو ان کے گھروں سے نکالو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ توڑو گے، اتنی بڑی شان عظمت جو اللہ رب العالمین نے اہل بیت ان کو قرار دے کے جو دی ہے، اس میں سے ان کو خارج کرو گے، کیا یہ تکلیف دینا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر وہ تکلیف دینا کیا ہے؟ اور 7ویں دلیل کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بھی ہے، ہمارا عرف ہے، رواج ہے کہ ہم بھی
اپنی بیوی کے بارے میں آپ کوئی ہم میں سے بات کرتا ہے باہر کسی کے ساتھ تو گھر والی کہہ کے یا گھر والے کہہ کے جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میرے گھر والے نہیں مانتے یا گھر والی نہیں مانتی. تو اپنی بیویوں کو آپ اپنے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے اہل بیت سے خارج کرتے تھے. کتنی بڑی زیادتی. یہ آپ کی بیویوں کو امہات المؤمنین سے بلا واسطہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ ایذا پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے. آپ کی اتنی واضح ترین بخاری مسلم کی مستند ترین احادیث کا انکار کرنا ہے، ان کے خلاف اپنی من مرضی کا عقیدہ بنانا ہے. اللہ رب العالمین کی اتنی واضح ترین آیات ان کا انکار کرنا ہے. تو جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم ایک صحیح حدیث کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی قسم دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے، اس کا عقیدے کا. یہ بناوٹی خود ساختہ اپنی من مرضی سے اس نے بنا لیا. اللہ رب العالمین نے نہ اس کی کوئی برہان، دلیل، آیت نازل کی ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کسی آیت کی وضاحت کی. تو میرا اور آپ کا یہ عرف بھی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اپنے اہل بیت قرار دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ، امہات المؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایذا پہنچانا ہے. تو بیوی بندے کی غیرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، حرمت ہوتی ہے. میری ایک بیوی کے بارے میں، آپ سے کسی کی بیوی کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو اس کو برا بنا کہے، اللہ کی قسم کوئی تو کوئی اپنے ماں باپ کی بات ہم اپنی بیوی کے خلاف برداشت نہیں کرتے ہیں. کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے میرے اور آپ کے معاشرے میں، کتنی جو ہے وہ رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مجھے میری ماں کی ہوئی بات میری بیوی کے خلاف جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. میرے باپ کا غصہ ہونا میری بیوی کو یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اس کے دمرے میں اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ کے تیسرا گھر کرائے پہ لے کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہوں. باپ کی، ماں کی وہ بات جو میری بیوی کے خلاف ہو وہ مجھے برداشت نہیں. وہاں پہ مجھے غیرت آتی ہے کہ میری بیوی میری عزت ہے، میں اس کو لے کر کے آیا ہوں، اس سے نکاح کیا ہے، کسی نے اس کو جنا، پالا، پوسا، اتنا بڑا کیا، میں اس کو لے کے آیا، انہوں نے مجھے تھما دیا، اب میں اس کو اپنی عزت، حرمت، ناموس سمجھتا ہوں. اللہ کی قسم میری عزت، میری غیرت ہے، آپ کی عزت، ساری کائنات کے لوگوں کی غیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی مقابلہ. آپ کی غیرت کے سامنے، آپ کی عزت کے سامنے میری اور آپ کی کیا ساری کائنات کی عزت آپ کے جوتے کی نوک پر جو ہے وہ وار دی جائے پھر بھی جو ہے وہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی غیرت. تو میں اپنی بیوی کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتا، اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنے والے سے لڑتا ہوں، قتل کرنے کو پھرتا ہوں، جان لینے کو پھرتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ آپ کی عزتیں نہیں ہیں، وہ آپ کی غیرت نہیں ہے، وہ آپ کی ناموس نہیں ہے. کیا آپ کی عزت میری عزت سے کم ہے؟ آپ کی غیرت ہماری غیرت سے کم ہے؟ کہ آپ کی بیویوں کے بارے میں کھل کے جو ہے وہ ہم کھلے عام یہ عقیدہ بنا لیں، قرآن مجید کی واضح آیات کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ٹکرا کر، آپ کی نصیحت اور وصیت کو ٹکرا کر یہ کہہ دیں کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، آپ کی بیویوں کو، امہات المؤمنین کو، آپ کے اہل بیت کو ایذا پہنچانا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو وصیت کی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت. میرے اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ کیسا ڈر ہے
یہ کیسا ڈر ہے کہ میں ان کو آپ سے، آپ کے گھر سے نکال دوں، آپ سے تعلق ہی توڑ دیے. میری اور آپ کی بیوی جو ہے، یہ تو ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہماری سانس کے جڑے رہنے کے ساتھ یا طلاق کے بندھن تک، نکاح کے بندھن تک، طلاق دینے کے بعد وہ جس سے مرضی نکاح کر سکتے ہیں، فوت ہونے کے بعد وہ جس سے مرضی نکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت پر اللہ رب العالمین نے حرام کراتے دی ہے. وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں. ان کو اہل بیت میں سے خارج کر دیں. اور بیوی اصل ہے یا اولاد اصل ہے؟ بیوی میں سے اولاد ہے. تو جو اولاد بیوی میں سے ہے اس کو اہل بیت ماننا، اور جس میں سے وہ اولاد ہے اس کو اہل بیت سے خارج کر دینا، اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی ہے ہی نہیں. تو باہر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہیں. لیکن ہم صرف بیویوں کو نہیں، ہم سب جن کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر آیا ہے سب کو جو ہے وہ اہل بیت. جس طرح کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، آل علی، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. ہم ان سب کو اہل بیت سمجھتے ہیں اور ان کی عزت، اکرام، توقیر اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو اذان نہ دینے کا حکم دیا ہے. اس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ایک چادر کے اندر لپیٹا اور یہی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ثابت ہوا کہ آپ کی بیویاں امہات المؤمنین اہل بیت میں سے ہیں. اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. لیکن باقی سارے آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ اہل بیت میں سے ہے. دلیل صرف حدیث میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، دلیل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی. اور بیویاں ایٹومیٹکلی اہل بیت میں شامل ہیں. اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، کہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا. بیویاں ایٹومیٹکلی اہل بیت میں سے، اور پہلے بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، بعد میں اولاد اہل بیت میں سے. اور اسی طرح جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے جن چند شخصیات کو اہل بیت میں شمار کیا ہے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات ان کو دے دیا. اور یہاں پہ بھی ان کے اس عقیدے پہ بھی آپ دیکھ لیں، ان کی باتوں پہ دیکھ لیں، ان کے نظریات کو دیکھ لیں، تو دوغلی پالیسی ہے، بالکل تضاد بیانی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں اپنے سارے عقائد و نظریات پر. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو چھین لیا. اب جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، ان کی اپنی خلافت کو کسی نے چھین لیا. اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی خدائی اللہ تعالیٰ سے کوئی چھین سکتا ہے؟ یہ ہے مشکل کشائی، یہ ہے حاجت روائی، یہ ہے اللہ تعالیٰ مختار کل. اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے تو پھر یہ عقیدہ غلط ہے.
کہ ان کی خلافت کو کسی نے چھین لیا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ مشکل کشا ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا حق وراثت چھین لیا. دوگلی پالیسی ہے، تضاد بیانی ہے، عقائد میں بھی، نظریات میں بھی، مسائل میں بھی، اعمال میں بھی، ساری کی ساری زندگی میں. جب بندہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، واضح قیات کو ٹھکرا دیتا ہے، احادیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ عقل کو چھین لیتا ہے. پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، بات کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے، ساتھ ہی ان کی مظلومیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ پیاس سے تڑپتے تڑپتے شہید ہو گئی. تو جو مشکل کشا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. شہادت نیند بڑی دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. وہ ہے مشکل کشا. کس کا دعویٰ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی سوئی نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی سوئے نہیں، بلکہ شان، عظمت، رفت، بلندی، ان سے محبت، ایمان کا تقاضا، ایمان کا جنگ حصہ، ان سے نفرت، عداوت، دشمنی ایمان کی بربادی ہے. لیکن ان کی شان وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. غلو کر کے ان کی شان بیان کرنا یہ کفریہ عقائد میں سے ہے، شرکیہ عقائد میں سے ہے. جس طرح کہ عیسائیوں نے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے عزیر اسلام کی شان میں غلو کر کے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور جب اللہ کے نبی کے بارے میں اس کی شان میں غلو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ کفر کراتے قرآن مجید میں. تو جب اللہ کے انبیاء سے درجے میں کم ان کی امت کے لوگوں میں سے ان کو وہ صفات، وہ اختیارات دے دیے جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، غلو کر کے ان کی شان کے اندر، یہ کس طرح جائز ہو جائے گا؟ تو باہر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، قرآن مجید کی آیات جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے بھی اور صحیح احادیث، مستند ترین بخاری مسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کی بیویاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن یہ اہل بیت میں سے شامل ہے. اس کے باوجود قرآن مجید کی صریح آیات کے باوجود اور آپ کی صحیح مستند ترین صحیح احادیث کے باوجود جو بندہ نہیں مانتا کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا چیلنج ہے، ہم یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی لوگ سنیں گے، جہاں تک بھی جائے گی، اللہ کی قسم ہم اس سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.